ایک تو قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں زبان سے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب رہا موبائل کو ٹچ کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو ہمارے نزدیک تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نقوش بنتے نہیں ہیں۔ اسی دلیل کی بنا پر موبائل کی پکچر کو جائز قرار دیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس میں تو پکچر بنتی نہیں ہے اس لیے جائز۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کا نقش نظر بھی آ رہا ہے، وہ حقیقتاً لکھا ہوا قرآن نہیں ہے، وہ پکسلز کی شکل میں۔ تو جب پکچر بنانا جائز تو پھر اس کو ٹچ کر کے قرآن پڑھنا بھی جائز، کیونکہ اصل وہ چیز بنی نہیں رہی۔ تو ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے، آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں اور زبان سے بے وضو آدمی تو پڑھ ہی سکتا ہے۔ دیکھیں، بڑوں کے الٹا لیٹنے کو تو منع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں الٹا لیٹا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ اس طرح جہنمی لیٹیں گے۔ تو اس پوزیشن کو قصد و ارادے کے ساتھ بغیر کسی شرعی عذر کے محبوب نہیں رکھا گیا۔ ہاں، شرعی عذر ہو، جیسے کسی کے پیٹ میں پین ہے، درد ہے، یا ڈاکٹر نے سجسٹ کیا ہے کہ تھوڑا سا آپ الٹا لیٹیں کسی وجہ سے، تو پھر وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ علاج کے زمرے میں آئے گی، وہ جائز ہے۔ یا رات کو سوتے ہوئے توجہ نہیں رہی اور آدمی سوتے سوتے الٹا سو گیا، ٹھیک ہے، اس وقت تو انسان کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، معاف ہوگا، لیکن قصد و ارادے کے ساتھ بلا عذر نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہا چھوٹے بچوں کا اگر یہ دیکھتے ہیں کہ سیدھا لٹائیں تو ڈرتے بہت ہیں، وہ مطلب چونکتے رہتے ہیں اور بعض وقت الٹا لٹائیں تو گہری نیند سو جاتے ہیں، جیسے سائل نے کہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا انسان کو معلوم ہوتا ہے اگر وہ قبر میں ہے کہ کون مجھ سے ملنے آ رہا ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کیا کون ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل شعور ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کون ملنے آ رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب کوئی بہت ہی قریبی عزیز ملنے آتا ہے تو مردے کو سب سے زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ شاید مردے کو پتہ نہیں چلتا کون آ رہا ہے کون نہیں، وہ بالکل محسوس کرتا ہے، غیر حاضری میں محسوس کرتا ہے، اور جو حاضر ہوتے ہیں ان میں جو جتنا قریبی ہوگا جتنا پیار کرنے والا ہوگا اس سے اتنی ہی زیادہ اس کو انسیت حاصل ہوگی۔ اب ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے قبروں کے اندر ہیں، اولادیں باہر رہ رہی ہیں، رسمی طور پہ جنازوں میں چہرہ دیکھنے کے لیے تو آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آ کے اور اس کے بعد سال ہر سال پھر غائب رہتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ تڑپتے رہیں قبروں میں، کبھی ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیسا انسان کرے گا مکافات عمل ہوتا ہے، پھر اپنی اولاد بھی پھر ایسے ہی کرے گی، قبر میں دفنا کر بھول جائے گی اور انسان قبر میں تڑپتا رہے گا۔ ایسا نہ ہو، ہماری کوئی دعا نہیں ہے خدا نخواستہ، لیکن ایک نتیجہ جو میں ہے وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ بہت ہی بے حسی کا دور ہے کہ ہم نہ ایصال ثواب کرتے ہیں، نہ ثواب جاریہ، اور نہ قبر پہ آتے ہیں۔ اگر کوئی باہر سے آتا بھی ہے تو رشتہ داروں سے اتنا ملنا ہوتا ہے کہ قبر پہ جانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ جب وقت ہی نہیں ملا، بس حتیٰ کہ واپسی کی فلائٹ ہو گئی ہے، تو پھر یہی رویہ یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ بھی عنقریب ہونے والا ہے۔ بریک میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کوچ ہوتے ہیں ایک ہی بوتل 2-3 لڑکوں کو دیتے ہیں کہ تم اس میں پیو، تو اب وہ غیر مسلم بھی ہوتا ہے، وہ منہ لگاتا ہے، پھر مجھے دیتے ہیں تو مجھے یہ اچھا پسند نہیں آتا، تو میں اس کو منع کرتا ہوں، تو وہ میرے کوچ یہ کہتے ہیں کہ یہ گیم اسپرٹ ہے، پینا پڑتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر کافر کے منہ پہ کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے تو اس کا جھوٹا کوئی ناپاک نہیں کہلاتا۔ ظاہری نجاست کا مطلب ابھی اس نے شراب پی پھر فوراً پانی میں منہ ڈالا تو شراب پانی میں لگ کے اس کو ناپاک کرے گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کافر کا جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ مومن ایک ہم صفائی ستھرائی کا زیادہ لحاظ رکھتے ہیں، تو یہ ایک باطنی صفائی یا نظافت ہوتی ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسی چیز استعمال نہ کریں، بلکہ بعض تو ایک مسلمان اپنے سگے بھائی کا جھوٹا پانی پینا پسند نہیں کرتے ہیں، نظافت اتنی ہوتی ہے، چاہے جائے کہ ایک غیر مسلم ہو۔ اور یہ کہاں سے گیم اسپرٹ آ گئی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں گیم اسپرٹ کا کون سا پہلو پوشیدہ ہے۔ لہٰذا بہرحال آپ ضد نہ کریں، آپ اپنی ایک بوتل پاس رکھیں، جب بریک ہوتا ہے تو آپ اپنی بوتل سے پانی پئیں، اور کوچ سے زیادہ مطلب لڑائی جھگڑا نہ کریں، کیونکہ پھر وہ آپ کو نگاہوں میں لے لے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ترقی کے چانسز ختم کر دے اور آپ کو ٹیم میں سلیکٹ نہ کیا جائے، اگر فرض کر لیں کہ آپ آگے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کے لیے شرعی لحاظ سے اس پانی کو پینا تو جائز ہے، لیکن نظافت کی وجہ سے نہ پینا چاہیں تو آپ دوسرا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔